بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ مینو سکھے عرب شریف دی مولا تے میرے دل دی آس پجا چاہ، در مدنی پاک محمد دا ان اکھیاں نال دکھا چاہ۔ اون سونے یار دے گلیاں دا مینو ککھ بہار بنا چاہ، اون نگری پاک دی خاک دے وچ خاکی کو دفنا چاہ۔ سامعین مکرم و محترم، آج کی مجلس میں میں آپ حضرات کے سامنے ربیع الاول کی مناسبت سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، جو معروضات قرآن کریم کی آیت میں اور باب الایمان کی 2 حدیثوں میں ہے۔ سرور عالم سید الاولین والآخرین فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے مخاطب کر کے فرمایا، قل، ارشاد فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ اگر کوئی شخص یا کوئی طبقہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالی سے محبت ہے مگر وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر نہ مانے، اللہ کا پیغمبر نہ مانے یا اللہ کا آخری پیغمبر نہ مانے، اللہ کا رسول نہ مانے، اللہ کا نبی نہ مانے، وہ شخص اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ترین آدمی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرما دیا، آپ ارشاد فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ یوں اعلان فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو۔ فاتبعونی یہ دو سوالوں کا جواب ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اس کا جواب ہونا چاہیے کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ پہلا جواب یہ ہے اس سوال کا۔ پھر سوال پیدا ہوتا کہ آپ سے محبت کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو جواب میں یہی آتا فاتبعونی، اتباع کرنی ہے، صرف زبان سے دعوے نہیں کرنے، صرف چراغاں کر لینے سے، مٹھائیاں تقسیم کر لینے سے، حلوے اور پراٹھے اور کھانے پکانے اور چہک مہک سے محبت کا اظہار کرنا یہ طریقہ نہیں ہے صحابہ کرام کا، نہ اللہ کو یہ طریقہ پسند ہے نہ حضرت محمد رسول اللہ کو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ کیونکہ اللہ کا پیغمبر معصوم ہے، وہ کسی کام میں اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے جو شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے وہ بعین ہی اللہ کی اتباع کر رہا ہے، کیونکہ سورۃ فتح میں اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت، سورۃ انفال میں فرمایا نہیں پھینکا جس وقت جو آپ نے پھینکا ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکا ہے۔ حضور کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، اس وجہ سے فرمایا میری اتباع کرو گے تو یوں سمجھو اللہ سے محبت کر رہے ہو۔ میری اتباع کرنے میں اللہ سے محبت کرنے کا انداز ہے، کیونکہ میری اتباع اللہ کی اتباع ہے اور اللہ کی اتباع اللہ سے محبت ہے۔ تو محبت میں اصل معیار اتباع ہے، اتباع نہیں ہے صرف زبانی کلامی دعوے ہیں، اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں اگر تم اس انداز میں اللہ سے محبت کرو گے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، تم تو یہ کہتے ہو ہمیں اللہ سے محبت ہے، محب اللہ بننا چاہتے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے تم محبوب اللہ بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آؤ، اور اللہ جب تم سے محبت کرے گا تو اس میں کیا شان ہے تمہاری؟ بہت بڑی شان ہے۔ اللہ کی محبت کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ تفسیر کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے لیے ذنوبکم، تمہارے گناہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس محبت سے پاک ہے جو مخلوق میں ہے، کیونکہ مخلوق والی محبت میں ہے میلان القلب الی غیرہ، کسی کا دل غیر کی طرف میل ہو جائے اور اس میں احتیاج ہے، اور اللہ تعالیٰ احتیاج سے پاک ہے۔ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کا معنی ہے وہاں انعام دینے کا معنی ہے، گناہ معاف کرنے کا معنی ہے، یہ مطلب ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، لیکن اس کے بخشنے کی حد ہے، رحیم اس کی رحمت کی حد بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی امت کو سمجھا دیں
کہ مجھ سے محبت کرنے کا انداز اتباع ہے. اس لیے حدیث شریف میں ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں زیادہ اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، ساری مخلوق سے. اور پھر دوسری حدیث میں اس حدیث کی وضاحت فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں. اس میں تو نسخہ اکثیر ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس کے لیے اتباع آسان ہے. تو حضرت نے فرمایا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو تاکہ تمہارے لیے میری اتباع آسان ہو جائے. محبت کے دعوے تو ہوں، چراغاں تو ہو، جھنڈیاں تو ہوں، حلوے مانڈے تو ہوں، لیکن ساری ہو نافرمانی اللہ کی، اللہ کے حبیب کی نافرمانی ہو، عورتیں عریاں پھر رہی ہوں، تصویریں کھینچی جا رہی ہوں، بے حیائی عام ہو، مال اور پیسہ ویسے ضائع کیے جا رہا ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے. اور حضور کی اتباع کے بغیر محبت کا اظہار کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اتنے بڑے محب ہیں. بعد الانبیاء سب سے زیادہ شان آپ کی ہے. آپ نے اپنے دور خلافت میں کبھی اس طرح کا میلاد نہیں منایا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محب ہیں، اس لیے ان کا زیادہ مقام ہے. انہوں نے اپنے دور خلافت میں نہیں کوئی میلاد منوایا. پھر حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور سارے صحابہ کرام ہیں، سارے فقہاء کرام ہیں، سارے اولیاء کرام ہیں. کسی ولی نے بھی کبھی میلاد نہیں منائی. تو یہ کہاں سے محبت آ گئی ہے جس کا یہ انداز ہے، جس میں ساری چراغاں، بے حیائی اور اوٹ پٹانگ؟ یہ محبت اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے آیت میں ربیع الاول میں یا کسی اور مہینے میں محبت کرنی ہے تو ہر وقت اللہ کا حکم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنانا، یہ ہے آپ کی محبت. من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ جل وعلا شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.